آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور میری ماؤں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے ہجرت نبوی اور مدنی زندگی۔ ہجرت کس کو بولتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں چھوڑ دینے کو۔ ہجرت کے لفظی معنی جو آتے ہیں وہ چھوڑنے کے۔ اور کیا چھوڑنا؟ وطن چھوڑنا۔ ایک وطن چھوڑ کر مائیگریشن اس کو بولتے ہیں، مائیگریشن، کہ وطن چھوڑ کر دوسرے وطن اپنانا، ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ذرا مجھے بے چینی جیسا لگ رہا ہے، ایسا آواز کا بھی ٹینشن لگ رہا ہے۔ ہاں وہی، اس لیے طبیعت ہی نہیں چل رہی۔ بے چینی جیسا لگ رہا ہے۔ بات کرتے ہو سکون چاہیے ذرا۔ جی آ رہی کیا آواز؟ آواز نہیں آ رہی نا؟ جی درود شریف پڑھ لیجیے اتنی دیر تو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ مجلس میں ایک مرتبہ تو یہ کہنا واجب ہے۔ حدیث میں حضرت علی سے روایت ہے، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ حقیقی کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ کیا ہوا؟ حل ہو رہا مسئلہ؟ نہیں ڈسٹرب بیچ میں مت کرو، اب ایک بار شروع ہوا نا تو وہاں بھی ڈسٹرب نہیں، جیسا بھی چلے۔ اچھا یہاں بھی لیکن آواز تو کنارے تک جا رہی ہے نا؟ اچھا ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے۔ اب بیچ میں جو ہے نا ڈسٹرب مت کرو، ایک بار جو ہے نا لگا کے چھوڑ دو اس کو۔ حافظ صاحب زیادہ ڈسٹرب نہ کو، مطلب جو ایک بار ہو گیا تو بس ہے پھر ٹھیک۔ جی چلیے، اپنے پاس وقت بھی کم پڑے گا ایسا لگ رہا مجھے، بات شروع کرتے ہیں۔ جی دیکھیے، ہجرت کے معنی آتے ہیں مائیگریشن کے، وطن چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے ہیں۔ مکہ ایک شہر ہے عرب کا، اور مدینہ یہ دوسرا شہر ہے۔ اگر جغرافیہ دیکھیں گے عرب کا تو یہ عرب ایک پیننسولا ہے، انگریزی میں اسے پیننسولا کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو بولیں گے جزیرہ نما۔
جزیرہ نہیں ہے لیکن جزیرے جیسا ایک ملک ہے جس کے کئی طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے اور یہ جزیرہ نما ہے۔ آپ جدہ کی طرف آئیں گے تو وہ جو سمندر بہتا ہے جسے ریڈ سی بولتے ہیں، بحر احمر، مکہ جو ہے یہ جنوب کی طرف ہے اور شمال کی طرف شام جاتے ہوئے بیچ میں مدینہ پڑتا ہے۔ مکہ سے مدینہ منورہ کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً اتنا ہی ہے جتنا جو ہے شولاپور سے بمبئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس ایسا ہی دو شہر سمجھو، شولاپور اور بمبئی۔ بمبئی کو مکہ جیسا سمجھو، لیکن یہ تھوڑا اپوزٹ میں ہے، ہم ادھر جنوب میں ہیں، سمجھ رہے، اور مکہ اس کا الٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، شولاپور جنوب میں پڑتا ہے بمبئی سے، جبکہ مکہ جو ہے جنوب میں ہے اور مدینہ شمال میں ہے۔ اب مدینہ منورہ جو شہر ہے اس کا نام مدینہ نہیں تھا، اس کا نام تھا یثرب، پرانا نام مدینہ کا یثرب تھا۔ یہ شہر اہمیت کا تھا، اگر اس کی بھی تاریخ دیکھیں، مکہ کی تو ایک تاریخ ہے جو آپ پہلے دن سے سنتے آ رہے ہیں، الحمدللہ 7 دن مکمل ہو رہے ہیں تو آپ نے مکہ وغیرہ کے احوال سنے ہوں گے۔ مدینہ سرسبز جگہ ہے اور ٹھنڈی جگہ ہے، مکہ صحرائی جگہ ہے اور پہاڑی جگہ ہے۔ پہاڑی تو مدینہ میں بھی ہے لیکن مکہ میں جو ہے پہاڑیوں کا سلسلہ ہے ایسا، یعنی پہاڑ 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 ہوتے ہوتے بیچ میں آ کے تھوڑا پلین جگہ ہے۔ مدینہ میں اگر اس کا جغرافیہ دیکھیں گے تو لابا ہے، دو طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ایک رینج آف ماؤنٹین ہے جو احد کی جاتی ہے اور ایک طرف پورے جھاڑیاں ہیں اس کی، اور ایک طرف اس کا کھلا ہوا ہے، اور مشرقی جانب ایسا ہے جیسا ٹیکڑی کا حصہ کہلاتا ہے، اوالی مدینہ۔ یہ جغرافیہ سمجھنے کے بعد اب مکہ کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ مکہ کی اہمیت کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا گھر قائم فرمایا جس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ اسے اثر نو آباد کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ ان کو بھیجا اور ان کے بچے اسماعیل کو اور ہاجرہ کو یہاں ٹھہرایا، جو اس کا واقعہ ہم قربانی کے موقع پر سنتے ہیں۔ اس کی آبادی ہوئی، اور ادھر مدینہ جو ہے یہاں کثرت سے کھجور کے درخت ہیں، مدینہ میں جو ہے کھجور ہوتی ہے کثرت سے۔ اتنا یہاں رک کرے کہ پیچھے ذرا آؤ تھوڑا سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر تمام نبیوں نے دی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی۔ ایک طویل حدیث ہے، آج اس کا ذکر نہیں کروں گا، اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فارس سے چلے تھے، فارس یہ ایران کا ہی دوسرا نام تھا، فارس سے چلے تھے، بیت المقدس آئے اور انہوں نے حق کی تلاش تھی، تو عیسائی پادریوں کے بعد ایک کے بعد دیگرے ان کے پاس رہتے رہے۔ جب آخری پریسٹ ان کا جو ہے عیسائیوں کا، اس نے کہا، جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اب میں کہاں جاؤں؟ جی، تو حضرت سلمان فارسی نے اس سے پوچھا کہ میں کہاں جاؤں؟ تو جو علامات بائبل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بتائی گئی تھی، ان علامتوں میں ایک علامت یہ تھی کہ وہ جو نبی آخر میں آئیں گے وہ وطن چھوڑ کر ایک ایسی جگہ آئیں گے جہاں پر کھجور کے درخت بہت زیادہ ہوں گے۔ تو کھجور کے درخت بہت زیادہ ہوں گے، اس جگہ آئیں گے۔ تو اب کھجور کے درخت بہت زیادہ کہاں ہیں؟ تو وہ مدینہ منورہ ہے۔ جی نہیں، بہت زیادہ ہو رہا، تھوڑا کم، ٹھیک۔ تو کھجور کے درخت سب میں زیادہ مدینہ منورہ میں ہے۔
تو اس لیے یہودی جو ہے آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے تھے۔ اب یہ پورا سین اس کا سمجھو جی، آپ سمجھ رہے ہیں مکہ کا ادھر ایک اپنا بیس ہے اور ادھر مدینہ کا بیس۔ تو مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آ کر آباد ہوئے۔ پہلا قبیلہ ہے جس کا نام ہے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ جی کم کیجئے اس کو، بہت زیادہ، تھوڑا کم کیجئے جی، ٹھیک ہے مناسب۔ تو 3 قبیلے کون کون سے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ 3 یہودیوں کے قبیلے مدینہ میں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ پرانے لوگ جو تھے، ان لوگوں میں جو بت پرست تھے، ان کے 2 قبیلے آباد تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ اسے یاد رکھو، آگے کام آئے گا۔ کون کون سے قبیلے؟ اوس اور خزرج۔ یہ دونوں مشرکین کے ہیں، یہ بت پرستوں کے 2 قبیلے، اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے۔ اب جو ہے یثرب جو کھجوروں کی کثرت سے ہے، حضرت سلمان فارسی کے میں نے بتایا نا کہ وہ عیسائیوں کے ایک کے بعد دیگرے جب آخری پرسٹ کے پاس تھے، انہوں نے کہا جاؤ تم، اب آخری نبی کے آنے کا دور آیا ہے، اور وہ ایسی جگہ آئیں گے جہاں کثرت سے کھجور کے درخت ہوں۔ حضرت سلمان فارسی اس شہر کی تلاش میں نکلے، تو ایک قافلہ جو ہے سفر کر رہا تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کے سفر کا انداز یہ ہوتا تھا کہ تنہا نہیں کرتے تھے، بہت ڈکیتی ہوتی تھی، تو گروپ بنا کے، قافلہ بنا کے، اس کو کارواں بولتے ہیں، کارواں بنا کے سفر کرتے تھے۔ تو وہ کارواں کو انہوں نے کہا مجھے لے کے چلو جہاں تم جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا اور غلام بنا کے بیچ دیا ان کو۔ ان کی تقدیر اور اللہ نے ان کے نصیب اچھے رکھے تھے، وہ جس یہودی کو بیچے وہ یہودی لے کر ان کو مدینہ آیا۔ اب یہودی کے باغ میں حضرت سلمان فارسی کام کر رہے ہیں، یہ تلاش میں ہیں اللہ کے رسول کے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں میں گزارے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نبی اپوائنٹ کیا، حضرت جبرائیل۔ آپ مسلسل لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، مکہ والے ماننے کو تیار نہیں تھے، طرح طرح سے تکلیفیں دیتے ہیں، جو ایمان قبول کرتا اسے پریشان کرتے، وہ آپ واقعات جانتے ہیں، جو حضرت بلال کے ساتھ، جو حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت صہیب، حضرت خباب ابن عرت، ان کے ساتھ جو مظالم ہوتے تھے وہ آپ جانتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا 10 سال تک۔ 10ویں سال یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بہت بڑے سپورٹر تھے جو کفار و مشرکین کی تکلیفوں سے آڑ بنتے تھے۔ ایک آپ کے چچا تھے ابو طالب، کہ اس کی وجہ سے مشرکوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی ہاتھ ڈالنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو باہر کا سپورٹ تھا، اور اندر کا سپورٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی۔ حضرت خدیجہ بہت پاورفل لیڈی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندرونی طور پہ بہت بڑا سپورٹ ان کا تھا۔ اتفاق سے یہ دونوں سپورٹ 10ویں سال دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنے سال؟ 10ویں سال۔ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایکسپوز ہو گئے، کفار و مشرکین کو فری ہینڈ ملا تکلیفیں دینے کا، بہت زیادہ تکلیفیں تھی۔ تو اسی درمیان اللہ کے رسول نے سوچا کہ ہو سکتا قریب میں طائف ہے، طائف جو ہے نا آج کا جو روڈ ہے، اس روڈ سے تقریباً 70 کلومیٹر ہے مکہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ہائی وے بنا ہوا ہے، آپ ٹیکسی والوں کو 15 ریال دیں گے یا 20-25 لے رہے ہوں گے، ابھی آپ فوراً طائف جائیں گے۔ طائف زرخیز زمین ہے، وہاں بھی انگور کے باغات وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو وہاں 3 قبیلے آباد تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گئے ہیں وہاں پر اور ان کو دعوت دی. جو طائف کا واقعہ آپ جانتے ہیں اس کو میں ذکر نہیں کروں گا. طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیش کیا دعوت تو وہ ماننا تو کدھر تھا، انہوں نے بچوں کو پیچھے لگایا اور آپ کو زخمی کر دیا. اتنا زخمی کر دیا، اتنی حالت خراب کی کہ اس کے 15 سال کے بعد، یعنی یہ واقعی کہ 15 سال کے بعد احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہے، ایک نے پتھر پھینک کے مارا تو آپ کے دانت پہ لگا، دانت ٹوٹ گیا اور آپ اڑ کے پیچھے گرے ہیں تو آپ کا جو ہے نا سر پھٹ گیا. اور جو کھود تھی، کھود بولتے ہیں جو لوہے کی ٹوپی پہنتے ہیں، اس کے جو کڑیاں تھیں وہ گال میں گھس گئی اور آپ بے ہوشی کے عالم میں آئے. تو اور پھر 70 صحابہ شہید ہو گئے. ایک بڑا واقعہ احد کا آپ سنیں گے آگے چل کر. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، احد کا دن آپ پہ بہت بھاری تھا، مطلب یعنی بہت تکلیفیں ہوئی کہ آپ گرے، گال میں یہ ہو گیا، زخم ہو گیا. حضرت فاطمہ خون پوچھتی تھی، کچھ نہیں، خون رک رہا ہی نہیں تھا. پھر حضرت فاطمہ، حضرت علی نے جو ہے چٹائی جلایا اور اس کی راکھ بھر کے جو ہے خون کو روکا. تو بہت تکلیف کا دن تھا. تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ پہ بہت تکلیف کا دن تھا وہ تو کہا نہیں عائشہ، یہ دن تکلیف کا نہیں تھا، وہ طائف کا دن بہت تکلیف کا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا تکلیف اس دن ہوئے ہوگی. تو اب جو ہے طائف گئے، اب آئے ہیں. دیکھیے اب یہاں سے آگے ہم ہجرت کی طرف آ رہے ہیں. اتنا بیک گراؤنڈ بنا کر مجھے جو موضوع پہ آنا تھا. کون سا سال چل رہی ہے؟ 10 سال. 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. 11ویں سال ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا دعوت کا، وہ حج کے موقع پر، حج ہوتا تھا پہلے بھی مشرکین کے دور میں. حضرت ابراہیم کی جو یادگاریں تھیں نا، تو وہ یادگاروں کا ہوتا تھا، لیکن اس میں بت پرستی آ گئی تھی. تو پورے عرب سے لوگ آتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا خاندانوں کے ماہر تھے، یعنی خاندان پہچاننے کے، لوگوں کے معلومات کے. حضرت ابو بکر کو بہت معلومات تھی. تو حضرت ابو بکر لے کر گھومتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے ان کو. جی تو ہوتے ہوا تو یہ ہوا کہ مینا کے اندر 6 لوگ جو مدینہ سے آئے ہوئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو گئی. کہاں سے آئے تھے یہ؟ مدینہ سے. لیکن ابھی مدینہ نہیں بنا ہے، یہ یثرب ہے، ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نام تبدیل ہوا ہے مدینہ بن کر. یہ سن کون سا ہے؟ 11واں سال. تو 6 لوگ آئے تو آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا. تو ان کو فوراً یہ ہوا، اچھا ان کو کیوں ہوا یہ 6 لوگوں کو؟ اس کے بھی پیچھے تاریخ ہے، سمجھ رہے. یہ جو موضوع ہے یہ 12 دن کا نہیں ہے، مستقل پڑھنے کا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے یہ. تو ہوا یہ کہ یہ 6 لوگ مدینہ میں تھے. تو مدینہ میں نے کہا کیا کہا کون کون آباد تھے وہاں پر؟ مشرکین آباد تھے، ان کے 2 قبیلے، اور یہودیوں کی کتنے قبیلے آباد تھے؟ 3. اور یہودی کیوں آباد ہوئے تھے؟ کہ ان کو ان کی کتابوں میں بتایا گیا تھا کہ آخری نبی یہاں آنے والے ہیں. تو یہودی مشرکین کو دھمکی دیتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، رکو ذرا، انہوں آئے نا، ہم ان کے ہاتھ پہ ان کا دین قبول کریں گے اور تم کو دکھائیں گے. تو مشرکین کو دھمکی دیتے تھے. تو ایک دن کیا ہوا، سلمہ ابن ابی سلمہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، سو رہا تھا، لیکن آنکھ لگی سو نہیں تھی. تو یہودی بول رہا تھا رکو ابھی آنے والے ہیں آخری نبی، ہماری کتابوں میں ذکر ہے، پھر تم کو دکھاتے ہیں. تو دوسرے مذاق اڑاتے بولے کب آنے والے وہ؟ تو انہیں بولا یہ بچہ دکھ رہا نا، انہیں بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے آئیں گے دیکھو. تو یہ بولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. یہ یہودی بولنے سے مشرکین کو معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں. ان کو جب یہاں مینا میں دعوت ملی تو انہوں بولے یہودی پہلے سے بول رہے تھے،
اب اپنے سامنے دعوت ہے تو اپن کیوں پیچھے رہنے کا. تو انہوں نے جھٹ سے اسلام قبول کیا. کتنے لوگ تھے یہ؟ 6 لوگ تھے. یہ مبارک لوگ ہیں, یہ بیس ہے پورا. اس میں حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام سن کر ہی ایسا لگتا ہے, ان کا نام ہی بول کے لگتا ہے کہ اللہ اسی نام کے برکت سے ہماری مغفرت کریں گے. یہ بیس ہے پہلا. یہ 6 لوگ جو ہے نا, انہوں نے اسلام قبول کیا, مدینہ گئے. اگلے سال جب یہ لوگ آئے تو یہ 12 لوگ لے کر آئے. یہ 6 میں سے ایک کٹ ہوا تھا, مطلب یعنی ایک کا آنا نہیں ہوا. 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال کے, اور 7 نئے لوگ تھے, اور ٹوٹل 12 لوگ آئے. ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. پھر اللہ کے رسول, اور یہ اب کتنا چل رہا ہے؟ ہاں 12واں سال چل رہا ہے. تو 12ویں سال انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ 2 صحابی کو بھیجا تھا, ان 12 کے ساتھ. ایک حضرت مصعب ابن عمیر, حضرت مصعب ابن عمیر, اور دوسرے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم. یہ دونوں گئے تاکہ وہاں پر اسلام کی دعوت دے مدینہ میں. تو یہ 12 لوگوں کے ساتھ یہ 2 مل گئے. تو ہر گھر میں جا کے دعوت پیش کرتے تو لوگ تیزی سے اسلام میں آنا شروع ہوئے, اور سب مسلمان. ہر گھر میں وہی چرچا, آخری نبی آئے ہیں مکہ میں اور یہ ہو رہا. بہت سارے لوگ مسلمان ہیں. اچھا, یہودیوں کو جب یہ معلوم پڑا تو یہ دیکھو, ہمیشہ یہ یاد رکھو, یہودیوں نے کہا کہ یہ مشرکین قبول کر رہے ہیں, تو ان کا نسب کیا ہے؟ تو یہودیوں کو یہ تھا کہ ہم میں سے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. تو حضرت اسحاق کے خاندان سے یہ سارے نبی ہیں جو یہود بھی ہیں بعد میں سے, اور حضرت اسماعیل کے اولاد سے ہمارے آقا ہیں. تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے. تو حسد پیدا ہوا ان کو, بجائے قریب آنے کے وہ کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے. تو حضرت سلمہ ابن ابی سلمہ, جن کا نام لیا نا, کہ میرے سامنے مجھے اشارہ کر کے بولا یہ بچہ بڑا نہیں ہوگا, اس سے پہلے آئیں گے. تو بولتے دیکھو اللہ نے ہم کو توفیق دیا, اور وہ یہودی حسد کے مارے اللہ کے رسول کا دشمن بن گیا. اللہ کی توفیق ملنا بھی ہے. تو بہرحال ہوا یہ کہ یہ 12 لوگ جا کے مدینہ پورا مسلمان ہونا شروع ہو گیا. ہر گھر میں اسلام کی دعوت پھیل گئی. اس میں حضرت مصعب ابن عمیر کا بڑا کردار ہے. مدینہ کو مسلمان بنانے میں کس کا کردار زیادہ ہے؟ حضرت مصعب ابن عمیر. حضرت مصعب ابن عمیر کیسے تھے؟ یہ مکہ کے نوجوان تھے اور بڑے مالدار گھر کے تھے, اور 200 درہم 200 درہم بولے تو کتنا ہو معلوم؟ 52.5 تولہ چاندی. 52.5 تولہ چاندی کے بولے تو آج کی کتنی قیمت ہوئی؟ اگر سمجھو 500 سے بھی پکڑے تو 27,250 ہوتے. تو 27,000 کا جوڑا پہنتے تھے وہ اس زمانے میں. 200 درہم کا جوڑا ہوتا تھا, اور بہت ناز و نخرے میں پلے ہوئے تھے. لیکن دین قبول کیا تو جو حالات آئے, بہرحال اس وقت نہیں ہے کہ میں ان کی ساری واقعات بتاؤں. ان کی قربانی سے, اچھا ان کی قربانی کے بعد آپ پورا واقعہ پڑھیں گے دوسری جگہ, میں اب اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو حضرت مصعب ابن عمیر مدینہ بنانے میں ان کا اہم کردار ہے. اب یہاں مدینہ میں اسلام پھیلا. تو اگلے سال یعنی سن 13ویں سال ٹوٹل 75 لوگ مدینہ سے آئے. اس میں تقریباً 73 تو مرد تھے اور 2 عورتیں بھی تھے ساتھ میں. تو ایسے ٹوٹل کتنے آئے؟ 75 لوگ. یہ جو آئے, اسی لیے آپ کتابوں میں پڑھیں گے سیرت کے, بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ. عقبہ بولتے ہیں گھاٹی کو. تو کیا ہوتا تھا, مکہ میں ملنا مشکل تھا کیونکہ مکہ کے لوگ دشمن تھے. تو پلاننگ کے تحت مینا کے اندر جو گھاٹی کا حصہ ہے وہاں ملنے کی پلاننگ ہوئی تھی. تو 12 لوگ جہاں ملے تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. دوسرے سال جو 75 لوگ آئے
ان سے بھی میٹنگ وہی ہوئی، تو اسے بولتے ہیں گھاٹی کی دوسری بیعت، جو گھاٹی میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت دی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی پہ بہتان نہیں باندھیں گے، چوری نہیں کریں گے اور جھوٹ نہیں گھڑیں گے، کسی کے پاک دامنی پہ جو ہے حملہ نہیں کریں گے۔ یہ سب باتوں پہ آپ نے عہد لیا۔ پھر ایک بات ہوئی آگے، کہا اے اللہ کے رسول اب آپ مدینہ تشریف لائیے، یعنی یثرب آ جائیے۔ انہوں نے پیشکش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا تم لے جا رہے ہو، اگر محمد کو اپنے یہاں بلا رہے ہو تو معلوم ہے اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، معلوم ہے تم کو۔ مکہ کو لیڈرشپ حاصل تھے پورے عرب میں، اگر محمد تمہارے پاس آتے ہیں تو تم پورے عرب سے پنگا لے رہے ہو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ مکہ دشمن ہے اللہ کے رسول کا، اب مکہ کی لیڈرشپ ہے، اور مدینہ والے اگر لے جائیں گے تو پورا عرب کس کے خلاف ہوگا؟ مدینہ کے خلاف۔ تو حضرت عباس نے کہا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کے رسول کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے، ہم مدینہ میں، اچھا جملہ کیا تھا، ہم مدینہ میں پوری طرح سے حفاظت کریں گے۔ پھر اس پر بیعت لیا انہوں نے، سمجھ رہے، ہاتھ پہ ہاتھ دے کے وعدہ لیا کہ ہم مدینہ میں ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا میں مدینہ آؤں گا، آپ نے وعدہ کر لیا۔ اور پھر مسلمانوں کو جو مکہ میں پریشان حال تھے، آپ نے کہا اب وطن چھوڑو، ہجرت کرو۔ ہجرت کرو مطلب مائیگریشن کرو، وطن چھوڑو۔ یہ وطن کا چھوڑنا جو ہے نا بہت برکت کی چیز ہے، وطن چھوڑنے سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ جن لوگوں نے بھی وطن چھوڑا وہ لوگ ترقی کیے، سمجھ رہے۔ اب اس پہ میں بہت دور تک نہیں بولوں گا۔ آج دنیا میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں لوگ سکون سے ہیں۔ مثلا بہار، بنگال، آسام کے لوگ زیادہ تر، بہار یو پی کے ہجرت کرتے اور کہاں آتے؟ ہمارے ادھر آتے، سمجھ رہے، مہاراشٹر میں آتے، لیکن انہوں ترقی کرتے۔ ہمارے یہاں کے لوگ جو ہے نا ترقی نہیں کرتے، انہوں آئے تو دیکھو ان کی کمائی، کارخانے سیٹ کرتے ہیں، یہ کرتے، سب چھوٹے موٹے کام کر کے بہت دور ترقی کرتے۔ اچھا یہاں کے لوگ بھی اطمینان میں نہیں، ان کو دبئی دکھتا۔ مہاراشٹر کے لوگ کدھر بھاگ رہے؟ دبئی بھاگ رہے۔ ٹھیک ہے چلو، جو دبئی گئے، اور دبئی کے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو ارادہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے انگلینڈ جائیں، سمجھ رہے۔ پھر انگلینڈ کے لوگوں کا ارادہ ہوتا کہ ہم امریکہ جائیں گے۔ امریکہ کے لوگ ہیں، ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم آسٹریلیا جائیں گے، تو وہ لوگ آسٹریلیا جاتے ہیں۔ آسٹریلیا کے لوگ ہیں، ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا مڈل ایسٹ میں آئیں گے۔ اس طرح سے پوری دنیا میں لوگ گھومتے ہی رہتے ہیں، سمجھ رہے۔ کہیں بھی آپ نہیں بولیں گے کہ اپن اگر دبئی کو دیکھ رہے تو دبئی کے لوگ تو خوش ہوں گے نا بھئی ہم کو کہیں جانے کا، یا بہار کے لوگ اگر مہاراشٹر آ رہے ہوں تو وہ سوچتے ہوئے آتے ہوں گے مہاراشٹر کے لوگ کتنے اچھے ہیں، ان کو کہاں جانے کا۔ لیکن یہ لوگ بھی نہیں۔ ہاں جنت ایسی جگہ ہے جہاں سے کوئی شفٹنگ نہیں چاہے گا، سمجھ رہے۔ وہ قرآن میں ہے لا یبغون عنہا حولا، کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ جنت میں شفٹ ہونا نہیں چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ہر جگہ لو۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اب ہجرت کا قاعدہ سنو۔ جس جگہ دین پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جس جگہ واجب پر عمل کرنا مشکل ہو جائے وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ جس جگہ سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے وہاں سے ہجرت کرنا سنت ہوگا، اور جس جگہ مستحب پر عمل کرنا ممکن نہ ہو وہاں پر کیا کرنا پڑے گا؟ ہجرت کرنا مستحب ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے یہاں سے جیسے ہوتا تھا، کچھ افریقہ کے لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے تھے کہ ہم آسٹریلیا جانا چاہ رہے ہیں، تو میں بولتا تھا کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ آسٹریلیا میں کچھ جگہ ایسی ہے جہاں 50 کلومیٹر تک مسجد نہیں ہے،
یعنی ان کو نماز پڑھنے کا رہا تو کتنے کلومیٹر آنا پڑتا؟ 50 کلومیٹر۔ پھر تمہارے بچے جو ہے عیسائیوں میں مل گھل جائیں گے اور آئندہ نسلوں تک ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر تم وہاں جا کر مسجد قائم کریں گے، مدرسہ قائم کریں گے، اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے، یہ نیت ہے تو جاؤ، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو تمہارے لیے جائز بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ایسی جگہ ہجرت کرنا جہاں پر دین پہ عمل ممکن نہ ہو وہاں جائز بھی نہیں ہے۔ یہ تو بنیادی بات ہوئی۔ اب آئیے، مکہ ایسی جگہ تھی جہاں پر ایمان پر عمل کرنا اور اسلام پہ عمل کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہجرت فرض ہو گئی مکہ میں کہ اب ہجرت کرو۔ جیسے ہجرت کا حکم آیا، صحابہ چھپ چھپ کے ہجرت کو نکلتے تھے، چھپ کے ادھر سے ادھر سے کیسے ویسے نکلتے تھے۔ اب اسی تناظر میں آپ بہت سارے واقعات کو سمجھیں گے، جیسے حضرت ام سلمہ ہیں۔ ابو سلمہ یعنی سلمہ بچے کا نام ہے، تو ابو سلمہ ام سلمہ میاں بیوی۔ اب وہ ہجرت کے لیے نکلے تو ابو سلمہ جو ہے نا ام سلمہ کے یعنی سسرال والے آئے کہ ہم اپنی بچی کو نہیں چھوڑتے، تجھے جانے کا تو جا ہجرت کر کے۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں بیچارے، انہوں نے بولے ٹھیک ہے مجھے تو جانا ہی ہے، دین پہ عمل کرنا یہاں ممکن نہیں ہے میرے لیے، نماز بھی چھپ چھپ کے پڑھنا پڑتا۔ وہ چلے گئے تو ابو سلمہ کے گھر والوں کو غیرت آئی کہ انہیں عورت کو جانے کیوں نہیں دیے، تو انہوں بولے ہمارا بچہ تیرے پاس نہیں چھوڑتے، ہمارا بچہ ہم کو دے۔ تو بچہ ایک طرف ہو گیا دین کے لیے، اور ماں ایک طرف ہو گئی، باپ ایک طرف ہو گیا۔ یہ بہت دکھ کے حالات سے گزرے، ہجرت کوئی آسان نہیں تھا، سمجھ رہے؟ اس کے حالات کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ یہ میں اس لیے دیکھا، اچھا مجھے یاد آیا، حضرت ابو سلمہ کی جو قربانی ہے نا اس کو اپن پڑھ کے اتنا سمجھتے نہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، میں افریقہ میں سفر میں تھا، اہلیہ میرا بچہ بھی ساتھ میں تھا، دودھ پیتا بچہ جو ہے 9-10 مہینے کا تھا، اور میرے اہلیہ تھے، ہم تین ہی تھے سفر میں۔ اتفاق سے اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی تو وہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ تو وہاں ایک نظام الگ ہی ہے، نرسز ہوتی ہے، پورا سسٹم ہوتا ہے، مردوں کو ٹھہرنے نہیں دیتے ہیں۔ تو وہ رہی، اب بچہ میں کہاں سنبھال سکتا، تو وہ پہچان کے جو تھے انہوں نے کہا کہ بچہ ہم کو دو، میرے اہلیہ لے کے جائیں گے۔ وہ لے کے چلی گئی اور میں آ کر اکیلا روم پہ پڑا۔ تو اس وقت جو ٹینشن تھا نا، تو اس وقت یہ واقعہ بہت ذہن میں آتا تھا کہ بچہ ایک طرف، ماں ایک طرف، باپ ایک طرف۔ یہ حالات سے گزرتا تو آدمی اس کا اندازہ کرتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جا رہے تھے تو ان کے پیچھے کفار لگ گئے کہ کدھر جا رہے ہیں تم، جانے کا نہیں مکہ چھوڑ کے۔ ایک تو وہاں رہنے بھی نہیں دے رہے صحیح سے، جانے بھی نہیں دے رہے تھے۔ تو بہت دور تک آئے پیچھا کرتے ہوئے، تو حضرت صہیب ٹھہر گئے، کہا دیکھو میرے پاس تیر ہے کمان میں، یعنی مطلب میرے تیرکش میں تیر ہے، اور میں معلوم ہے تم کو میں بہت اچھا تیر انداز ہوں، جب تک ایک بھی تیر رہے گا تم میرے قریب نہیں آ سکتے، اور تیر ختم ہونے بعد ہاتھ میں نیزہ ہے، لیکن اس کے بدلے اگر پنگا نہیں لینا ہے، تم کو آسان ایک راستہ بتاتا، میری زمین ہے مکہ میں، تم لے لو۔ تو وہ کفار و مشرکین پیسوں کے پیچھے تو رہتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم تیری زمین لے لیں۔ تو انہوں نے زمین حوالے کر دی۔ اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہے، ابھی میں اس پہ ذکر نہیں کروں گا، بات اپنی ڈائیورٹ ہو جائیں گے۔ یہ سب حالات چل رہے تھے کہ اس موقع پر ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملی تھی اللہ کی طرف سے، صحابہ کو ملی اور صحابہ نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ جو ہجرت کرنے والے ان کو مہاجر کہتے ہیں، ہجرت کرنے والا، وطن چھوڑنے والا، مائیگرینٹ لوگ۔ پھر مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ جو ہے ہجرت کی اجازت ملی ہے، لیکن کب چلنا ہے یہ ابھی اطلاع نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک مرتبہ نکل چکے تھے ہجرت کے لیے۔ اب وہ واقعہ اتنا لمبا ہے کہ اس کو میں تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نکلے تھے تو ابن الدگینہ ایک کافر ان کو ملا، اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا نہیں میں نکل رہا ہوں، اب وطن چھوڑ رہا ہوں، لوگ یہاں پر مجھے دین پہ عمل کرنے نہیں دے رہے۔
تو اس نے کہا ارے آپ جیسا ایسا سٹیزن اور جس سے اتنے فائدے ہوں وہ کیسے جائیں گا؟ نہیں تم واپس چلو، زبردستی واپس لائے اپنی پناہ میں۔ ایک لمبا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے صحبت کی اجازت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اب سچویشن مکہ کی ٹائٹ ہو رہی تھی کہ ان کو لگا کہ اب یہ لوگ نکل رہے ہیں اور دن بدن یہ لوگ یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں تو ہم کو اور نئی پریشانیاں کھڑی ہوں گی، تو کیا کریں اس سلسلے میں بڑے مشورے ہو رہے تھے ان میں۔ اسی بیچ میں اب پیرالل واقعہ دیکھیے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی کہ تم ہجرت کرو، اب مدینہ شفٹ ہو جاؤ۔ تو دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر آئے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ وقت اللہ کے رسول نہیں آتے تھے، عام طور پہ صبح شام آتے تھے، لیکن یہ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ نے آتے ہی پوچھا کوئی اجنبی تو نہیں ہے؟ نہیں ہے، اپنی بچیاں ہیں، حضرت اسماء حضرت عائشہ تھی۔ تو پھر آپ نے کہا کہ ایسا اجازت ملی ہے، اس کی پلاننگ طے کی گئی۔ اب یہ وہ ماحول کو سمجھیے کہ مکہ میں دشمنی شباب پہ اللہ کے رسول کی جان کے پیسے۔ اس موقع پر دارالندوہ میں ایک میٹنگ ہوئی، ان کا جو پارلیمنٹ تھا مکہ کا، اس کا نام کیا تھا؟ دارالندوہ۔ وہاں میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں شیطان بھی شریک ہوا، شکل بدل دی۔ اس میٹنگ میں یہ بات آئی کہ سب میں اچھا یہ ہوگا کہ محمد کو ہی ختم کر دو۔ اس میں الگ الگ مشورے آئے، بعض نے کہا نہیں ان کو پکڑ کے گرفتار کرو، قید کر دو، بعضوں نے کہا کہ نہیں نکال دو، کہا نکالیں گے تو فتنہ بڑھے گا، بعضوں نے کہا نہیں مارو، قتل کرو۔ اچھا قتل کیسا کریں گے؟ اس پر رائے طے ہوئی سب کی کہ سب کیا کرنا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ اچھا قتل کرنے کی وہاں جو لا تھا، قانون جو تھا ملک کا، وہ یہ تھا کہ اگر کسی کو قتل کرے تو اس کے ریٹرن میں اس کو قتل کیا جاتا تھا یا پھر دیت لی جاتی تھی۔ تو کہا کہ اگر ایک آدمی کوئی قتل کرے گا نا تو محمد کی جو خاندان ہے عبد مناف، وہ خاندان قتل کے بدلے قتل مانگے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان طے کرو، وہ سب مل کر ماریں گے تو سب کا مقابلہ وہ خاندان نہیں کرے گا، آخر مجبور ہو کر پیسہ مانگے گا، دیت مانگے گا 100 اونٹ کی، تو ہم وہ اونٹ دے دیں گے، قصہ بھی تمام ہو جائے گا، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ پلاننگ طے ہو گئی اور سب نوجوان طے ہو گئے کہ بھئی یہ کریں گے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی ہے نکلنے کی۔ پلاننگ یہ تھی کہ رات کے جو ہے آخری حصے میں نکل جائیں گے یہاں سے۔ اب آپ ذرا سوچئے مدینہ کس طرف ہے؟ مکہ کے شمال کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ ذرا جغرافیہ سوچو، مکہ سے مدینہ کدھر ہے؟ شمال کی طرف۔ غار ثور جو پہاڑ ہے، جس میں غار ہے، اس کا نام جبل ثور پہ، یہ جو غار ہے یہ پہاڑ بہت اونچا ہے، تقریباً 2.25 کلومیٹر چڑھے جیسا پہاڑ ہے، وہ بہت اونچا پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ ہوتا ہے جنوب کی طرف مکہ سے، مدینہ کدھر ہے؟ شمال کی طرف، اور پہاڑ جنوب کی طرف ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے وقت کیا ہوا کہ آپ کو یہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہجرت کے لیے نکلنا ہے۔ 2 اونٹنیاں پالی گئی تھی، اس کو تیار کیا گیا تھا، اور اس کے لیے اب یہ پلاننگ سمجھو، مسلمان پلاننگ میں بہت فیل ہے۔ اللہ ہجرت کا واقعہ کیوں اتنا اہمیت کا ہے؟ ہجرت کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے کہ ہجرت کے واقعے سے جو سبق ملتے ہیں۔ آپ نے ان دشمنوں کے بیچ میں اتنا ویل پلان، ویل آرگنائز پلاننگ کیسے کیا کہ پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے پاس امانت رکھتے تھے۔ دیکھو یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن تو تھے، لیکن یہ مانتے تھے کہ ان سے زیادہ سچا اور امانت دار کوئی نہیں ہے، تو دشمنی کے باوجود بھی اپنی امانت لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے کہ انہوں اپنی امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ تو آپ کے پاس بہت سے مشرکین کی امانتیں رکھی ہوئی تھی، تو ان امانتوں کا کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ آج کی رات تم میرے بستر پر سوئیں گے،
اور صبح میں یہ امانتیں دے کر تم مجھے آ کر مدینہ میں ملیں گے۔ کیا بات تھی؟ صبح میں یہ امانتیں دے کر تم مجھے مدینہ میں آ کر ملیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ پورا گھر گھیرا گیا ہے، سمجھ رہے کہ سراؤنڈڈ ہے پورا، اور دشمن جو ہے پورے تہ میں۔ اچھا، ادھر یہ لوگ گھیر کر یہ سوچ رہے تھے کہ صبح میں جیسے ہی اٹھ کے باہر آئیں گے ہم سب مل کر حملہ کریں گے۔ ادھر یہ پلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی کہ یہ پلاننگ باہر چل رہی ہے۔ اس بیچ میں حضرت علی کو بھی معلوم ہے کہ سب تلوار لے کر، ننگی تلواروں کے ساتھ ہمارے لیے ریڈی ہیں اور حملہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بستر پہ سلایا گیا تو بعضوں نے، ان کے دوستوں نے پوچھا بعد میں، وہ رات تو تم بہت بے چین رہے ہوں گے کہ کسی بھی وقت اٹیک ہو سکتا، سمجھ رہے؟ غصے میں تو کم سے کم اٹیک کریں گے نا، ملے نہیں تو فرسٹریشن تو نکال سکتے۔ تو انہوں نے کہا جتنا چین کی نیند میں اس رات میں سویا ہوں کسی رات میں نہیں سویا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مجھے آقا نے کہا تھا کہ تم مدینہ میں آ کر مجھ سے ملیں گے۔ تو نبی نے جب یہ کہا تھا کہ مدینہ میں آ کے ملیں گے تو مجھے یقین تھا کہ مجھے موت اس سے پہلے نہیں آئیں گی، تو اس لیے وہ رات چین کی تھی۔ اچھا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مٹھی بھر مٹی لے کر جو ہے نا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھتے ہوئے کہ اللہ ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ کر دے اور آڑ بنا دے، یہ پھینکا، ان کے آنکھوں میں مٹی اس طرح سے اللہ نے پہنچائی کہ وہ دیکھتے ہی ملتے رہے آنکھیں اور سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہو گئے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ یہ لوگ یہاں سے نکل کے کہاں جائیں گے؟ مدینہ جائیں گے۔ اب مدینہ ہے شمال کی طرف، اگر ادھر ہی نکلتے تو پورے لوگ بھاگتے ادھر ہی آتے ہیں، تو اپوزٹ ڈائریکشن میں گئے، سمجھ رہے؟ تو اپوزٹ ڈائریکشن میں جا کر غار ثور میں آپ نے یہ کیا۔ اب اس میں روایتیں بہت زیادہ ہے، غار ثور کی سچویشن کیا تھی، اس موقع پر چڑھنا، وہ رات سب میں زیادہ خطرناک رات تھی۔ وہ رات ایسی تھی کہ وہ سمجھیے کہ مکڑی کے جال کے جو دھاگا ہوتا ہے نا، اس طرح سے کہ وہ اگر ٹوٹا تو قیامت تک کے لیے اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ ایک رات اتنی سخت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ کہا گیا کہ حضرت عمر کی نیکیاں جو ہیں نا، یعنی وہ ایک رات کا ثواب حضرت عمر کے پورے زندگی کا عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دوسرے صحابہ تو دور کی بات، حضرت ابو بکر کا معیار صحابہ میں سب میں اونچا ہے۔ یہ ہجرت کی ایک رات، حضرت عمر نے کہا تھا میری پوری زندگی کی عبادت لے لو، وہ ایک رات مجھے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر حضرت ابو بکر چڑھے ہیں، اور پھر اندر جانے سے پہلے اس کے سلسلے میں بہت سے تاریخی روایت ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں آپ باہر کھڑے رہیں، آپ اندر گئے، اس کو صاف کیا غار کو۔ وہ غار جو ہے نا زیادہ بڑا نہیں ہے، اچھا اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا، دیکھو وہ غار ایسا ہے، آپ چڑھیں گے نا ادھر سے تو کوئی آدمی ادھر سے آئے گا نا تو اس کو، یہ آدمی غار والوں کو تو اندر سے باہر دکھتا، لیکن انہوں اگر نیچے دیکھے ایسا جھانک کو تو اندر کے لوگ دکھتے۔ تو ہوا یہ کہ دوسرے دن صبح میں اچھا حضرت ابو بکر اندر صاف کیے، صاف کر کے دیکھا کچھ سوراخ ہے تو اس میں اپنے جو ہے چادر پھاڑ کے سارا یہ کیا، ایک جگہ کو پیک کرنا یعنی تو کپڑا ناکافی ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال اتنے باریک واقعات بتاتے بیٹھیں گے تو بہت ٹائم ہو جائیں گا، اب آگے اس کو جو ہے نا بہت دور تک اپنے کو بات لے جانا ہے۔ صبح میں انہوں نے وعدہ کیا کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ لے کر آئیں گا، دا موسٹ وانٹیڈ، سمجھ رہے ہیں، لائف اور ڈیڈ، جو بھی لائیں گا ہم جو ہے نا اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے۔ تو وہ انعام کے لالچ میں لوگ اتنا بھاگم بھاگ کر رہے تھے کہ کہیں سے مل جائیں، تو کچھ لوگ ادھر بھی آئے، سمجھ رہے۔ اچھا یہاں جو پلاننگ تھی دیکھیے وہ اس طرح سے تھی
کہ یہاں 3 دن رکنے کا تھا جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. تلاش کی جو جستجو ہے نا، 3 دن لوگ ڈھونڈیں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے، کہیں بھی چھپے ہوں گے بول کر، اور 3 دن کے بعد ان کو کیا ہو جائیں گا، ارے یار 3 دن میں تو مل ہی جاتے ہیں. تو وہ جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اپنا سفر شروع کریں گے. اچھا، اس میں ہوتا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن ابو بکر ایک کو گائیڈ کر کے لیا. گائیڈ یہ تھا، یہ عبداللہ ابن اریقت تھا. یہ ماہر تھا راستوں کا. اس زمانے میں اپنے جیسے راستے نہیں تھے، ہائی وے وغیرہ. وہ راستے ہوتے تھے، 2 راستے تھے مدینہ آنے کے. ایک تو نارمل راستہ تھا اور ایک راستہ تھا سمندر کے کنارے سے. لیکن وہ راستہ جو ہے نا پہاڑوں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا ہے، وہ آسان راستہ نہیں ہے. یہ عبداللہ ابن اریقت راستے کا ماہر تھا، تو اس کو جو ہے ہائر کیا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ تو ہم کو راستہ بتانا. اسے تنخواہ دے کے باقاعدہ، یعنی اس کو ہائر کیا، مطلب کرایہ دیا اس کو. اس کو کہا گیا، اس کو پلاننگ پوری نہیں بتائی گئی. اس کو کہا گیا کہ تو 4تھے دن وہاں پہاڑ کے پاس ملنے کا، کسی کو اطلاع نہیں رہنا چاہیے. اور ادھر حضرت عبداللہ کیا کرتے تھے، توشہ لے کے جاتے تھے، اور اس کے پیچھے ان کا غلام بکریاں لے کر آتا تھا. اسے جو صحرا کے لوگ ہیں نا اسے سمجھو. وہ لوگ ایکسپرٹ ہوتے تھے اس زمانے میں، جو نشان قدم کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ یہ ادھر سے کون گیا ہے. تو اگر وہ ادھر سے آتے اکیلے تو نشان قدم دیکھ کر کوئی بھی پہچان لیتا تھا کہ ادھر کچھ تو حرکت ہوئی ہے. تو جب ان کے چلے جانے کے بعد توشہ لے کر بکریاں پیچھے سے آتی تھی تو وہ نشان قدم کیا ہوتے تھے، مٹ جاتے. ایسا کر کے 3 دن نظام چلا ہے، سمجھ رہے ہیں. اور تیسرے دن کے بعد، 3 دن چھپنے کے بعد، پھر وہ عبداللہ ابن اریقت کو لے کر سفر شروع ہوا ہے. اچھا، سفر شروع ہوا تو نارمل راستے سے نہیں سفر ہوا ہے. یہ ذرا اس طرف گئے ہیں پہلے سمندر کے سائڈ پہ. اور الحمدللہ یہ ہمارے اس دین کی خصوصیت ہے، وہ جس مقام سے گزرے ہیں وہ پورے مقام بھی آج تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے کہ آپ فلاں گاؤں سے گزرے ہیں، فلاں جگہ سے گزرے ہیں. اچھا، جب ادھر سے گزر رہے تھے تو وہاں سے بھی تو آنے والے لوگ ہوں گے نا. تو ایک نے دیکھ لیا کہ، لیکن انہیں اتنا پہچانتا نہیں تھا ان کو. تو حضرت ابو بکر کو پوچھے کون ہے یہ؟ تو وہ بولے ہمارے رہبر ہیں. سمجھ رہے؟ تو رہبر بولنے سے انہیں کیا سمجھا، راستہ دکھانے والے ہیں. اور حضرت ابو بکر مراد لیے ہم کو دین کا راستہ بتانے والے. تو اتنے بھی سیدھے نہیں ہونے کا. ہمارے لوگ جو ہے نا اتنے سیدھے ہوتے ہیں کہ ان کو جب انکوائری کے لیے کوئی آتا تو پورا چگل دیتے. سمجھ رہے؟ نئی سے گرفتاریاں ہو جاتی. شروع میں 2-4 کو پکڑتے، ان کو ایسے پوچھتے. یہ بہت، یعنی سیرت جو ہے نا ایسی نہیں ہے، یہ سبق ہے اس کے اندر. یہ مزے لینے کی کہانیاں نہیں ہے، پلاننگ دیکھو. اچھا، ادھر سے انہیں آیا. اچھا، سراقہ ابن مالک ابن جوشم بڑا پہلوان تھا یہ، اور کافی مطلب مضبوط آدمی تھا. تو انہیں مجلس میں بیٹھا تھا، وہ آدمی آیا اور بلا رہے میں ادھر سے جاتے تو کچھ لوگوں کو دیکھا انہیں. تو انہیں بولے دیکھا، تو انہیں سوچا اگر انہیں مجمع میں سب کو معلوم ہوا تو سب لوگ بھاگیں گے 100 اونٹ ملنے کے چکر میں. تو 100 اونٹ دوسروں کو نہیں ملنا، مجھے ملنا بول کے انہیں کیا کرا، نہیں وہ تو ایسے لوگ تھے، وہ تو معلوم ہے مجھے کون گئے تھے. لیکن اس دماغ میں آیا کہ یہ محمدی ہے. سمجھ رہے کہ محمدی ہیں، اس کے دماغ میں آیا. لیکن انہیں دوسروں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے بولا نہیں وہ تو معلوم ہے مجھے، میرے جاننے والے گئے سے ایسا. اور اتنا بول کے ہلو کھسکا مجلس سے باندی کو بولا میرا گھوڑا جو ہے نا اس طرف پیچھے کی طرف لے کر آ، مجھے جانا ہے. اپنا ہتھیار لیا، گھوڑا لیا، بھاگا اس طرف. بالکل قریب تک آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں زیادہ بے چین، جو نقشہ کھینچا ہے مورخین نے کہ حضرت ابو بکر کبھی ادھر سے آتے کبھی ادھر سے آتے کہ کہیں کوئی دشمن نہ یہ ہو جائے. ایک دم بے چینی کی کیفیت. اچھا، جب غار میں تھے نا
غار میں رہنے کے وقت ہی ایسا ہوا تھا کہ کفار و مشرکین قریب تک آئے تو ان کو نیچے ایسا دیکھتے تو آپ کے اوپر نظر پڑتی، ان کی نظر ان کے پیروں پہ پڑ رہی ہے لیکن انہوں ادھر دیکھے نہیں۔ اتفاق سے وہاں مکڑی نے جال بچھایا، کبوتر نے انڈے دیا تو انہوں نے کہا ارے چل کہ ذرا اندر تو دیکھیں گے۔ تو دوسرا ساتھ میں جو تھا نا انہیں کیا بولا، ارے محمد پیدا ہونے سے پہلے بھی کون اندر گیا ہے کہ نہیں ہوں گا کہ اگر ایسا اندر جاتے آتے رہتے تو مکڑی کا جال کہیں کو رہتا اور پرندے انڈے کہیں کو دیتے ہیں۔ اللہ کو حفاظت کرنا تھا اپنے۔ اس موقع پر یہ نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ کیسا کھینچا ہے؟ اذ یقول فی الغار اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب غار کے ساتھی بے چین تھے، یعنی حضرت ابو بکر کا تذکرہ ہے۔ بے چین کیا تھے کہ اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے پیر کی طرف دیکھا تو ہم پکڑے گئے، اور کئی اللہ کے رسول یہ آخری یعنی کم سے کم سزا جان تھی اس وقت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان میں تھے۔ یہ سچے نبی ہونے کے دلائل میں اس کو بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا لا تحزن، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اب جب نکلے ہیں تو وہ سراقہ ابن مالک ہے نا پیچھے آیا گھوڑا لے کے۔ جب آیا تو حضرت ابو بکر گھبرا کے اللہ کے رسول، وہ تو قریب تک آ گئے، اللہ کے رسول متوجہ نہیں ہو رہے تھے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، ہم نے اپنی تدبیریں پوری کی ہے، اب اللہ بچائیں گے۔ یہ ہے اصل مومن کو جو ہے نا پلاننگ پوری کرنا ہے، پلاننگ کچھ نہیں کر کے دشمن کے حوالے ہو کر بولنا اللہ پہ بھروسہ، ایسا نہیں ہوتا۔ اپنی تدبیر پوری کرو، پلاننگ پوری کرو، آرگنائز اپنے آپ کو اچھا کرو، پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تدبیریں کی، کعب اللہ کے حوالے۔ آگے بڑھے، سراقہ ابن مالک کو کیا ہوا کہ جب عین وقت آیا، قریب پہنچ رہا تھا کہ گھوڑا اس کا جو ہے نا وہ ریتیلی زمین تھی، اس ریتیلی زمین میں دھس گیا اور وہ الٹ کے گرا نیچے۔ جب نیچے گرا تو اس نے کیا ہوا مجھے ایسا کہ میرا گھوڑا گر گیا، اٹھا پھر گھوڑا لیا۔ ایسا جب 3 مرتبہ ہوا اس کے ساتھ تو اس نے کہا نہیں میں غلط پیچھے لگ رہا ہوں، زور سے آواز دیا کہ مجھے امن دے دو، میں آپ کے یہ نہیں کروں گا۔ ان کو قریب بلایا گیا سراقہ ابن مالک، انہوں نے کہا مجھے امن کا عہد دے دو، مطلب ہم نے آپ کو مامون کیا ہے، ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ دوسری بات وعدہ کیجئے مجھ سے۔ یہاں یہ بات ذہن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے خوف سے بھاگ رہے ہیں، کوئی ساتھ میں نہیں ہے، اور اس وقت سپر پاور طاقتیں تھی جو 2 تھی، ایک کسریٰ تھا ایک قیصر تھا۔ قیصر روم کے بادشاہ کو بولتے ہیں اور کسریٰ فارس کے بادشاہ کو کہتے تھے جو سپر پاور تھے۔ تو آپ نے فرمایا سراقہ تجھے میں کسریٰ کے 2 کنگن دوں گا۔ کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ کسریٰ کے کنگن دوں گا۔ تو اس وقت سراقہ کہنے لگے کہ بھئی یہ جو ہے نا معمولی دشمن سے بھاگنے والے سپر پاور بادشاہ کے کنگن کا وعدہ کر رہے ہیں، لیکن سراقہ نے کہا میں اللہ کے نبی کو سچا سمجھتا تھا اس لیے مجھے یقین ہو گیا، اور یہ ہوا۔ حضرت عمر کے دور میں کسریٰ فارس فتح ہوا اور اس کا جو مال غنیمت آیا، جب مال ان کا آیا تو اس مال میں وہ 2 کنگن بھی آئے تھے۔ آپ نے صحابہ کی موجودگی میں سراقہ کو بلایا اور کہا اللہ کے نبی نے تم سے ہجرت کے سفر میں وعدہ کیا تھا کسریٰ کے کنگن کا، یہ لو سونے کے 2 کنگن میں تمہیں پہناتا ہوں، اور حضرت عمر نے سراقہ کو پہنایا۔ یہ وہ سفر کا وعدہ تھا۔ بہرحال کیا ٹائم ہو رہا؟ 9:30 ہو رہے ہیں نا؟ روز کب تک چلتا اپنا؟ 9:10 تک ختم، ٹھیک ہے اپن بھی ختم کریں۔ تو یہ بہرحال یہ سلسلہ چلا، بیچ میں کچھ صحابہ بھی ملے، حضرت زبیر وغیرہ، انہوں نے کپڑے پیش کیا۔ اسی سفر کے اندر جو ہے نا معبد خزائی کا واقعہ ہے، جو بکری سے دودھ نکلنے کا اور ساری چیزیں۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر مدینہ کے لوگ انتظار میں تھے۔ اچھا یہ سفر کب شروع ہوا؟ 1 ربیع الاول کو۔ یہ سفر 1 ربیع الاول کو شروع ہوا۔
ادھر مدینہ میں اطلاع مل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں اور مدینہ آ رہے ہیں. تو سفر کا اس دنوں میں یہ تھا، دو طرح سے سفر ہوتا تھا اس زمانے میں. جو پرانے لوگ سفر کرتے تھے نا، ایک صبح کا ہوتا تھا، اسے غدوہ کہتے ہیں، اور ایک روحہ ہوتا تھا، ایک دلجا ہوتا تھا. سفر کی 3 قسمیں تھیں. کون کون سی؟ روحہ، غدوہ، دلجا. روحہ کہتے تھے کہ صبح صبح سفر شروع کرتے تھے اور 9-10 بجے تک دھوپ ہو جاتی تھی تو پڑاؤ ڈال دیتے تھے. پھر یہ پڑاؤ رہتا تھا 3-4 بجے تک، جب تک دھوپ ڈھلتی نہیں تھی. پھر 3-4 بجے پھر سفر شروع ہوتا تھا، اس کو روحہ بولتے تھے. اور رات کے کچھ حصے تک سفر چلتا تھا، اسے دلجا بولتے تھے. بہرحال یہ ہجرت کا واقعہ بہت تفصیل سے ہے. تو مدینہ کے لوگ کیا سمجھتے تھے کہ غدوہ کے موقع پر، یعنی صبح کے ٹائم پر ہی اللہ کے رسول پہنچیں گے. سفر سے پہنچنے کا بھی جو طریقہ ہوتا تھا، تو رات میں وغیرہ نہیں آتے تھے بے وقت لوگ، اس میں کافی نقصانات ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سفر سے واپس آتے تھے تو مدینہ کے قریب آ کر پڑاؤ ڈالتے تھے اور صبح کے وقت مدینہ میں انٹری کرتے تھے. اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہرحال یہاں اس کو بیان نہیں کرنا ہے. تو مدینہ کے لوگ صبح میں باہر نکلتے تھے. اب مدینہ میں دیکھو نظام کیا تھا. جو مکہ کی طرف سے جو راستہ مدینہ طرف آتا تھا، تو وہاں ایک گھاٹی تھی، اس کو ثنیۃ الوداع کہتے ہیں. ثنیہ کے معنی آتے گھاٹی کے، اور وداع بولتے ہیں رخصتی کا. تو پہلے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے، تو گاؤں کے باہر لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے جاتے تھے. جیسے اپنے ایس ٹی اسٹینڈ تک جاتے ہیں نا، تو وہ ایس ٹی اسٹینڈ ہی سمجھ رہے ہیں. تو اس کو ثنیۃ الوداع کہتے تھے کہ وہاں تک آتے تھے لوگ چھوڑنے کے لیے. تو یہ لوگ وہاں تک آ کے صبح میں انتظار کرتے بیٹھتے تھے مدینہ کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے بول کے. پھر نہیں آتے تھے تو پھر واپس چلے جاتے تھے. دھوپ ہونے لگی تو واپس جاتے تھے. 8ویں تاریخ کو 8 دن میں یہ سفر ہوا ہے. یہ قباء کے پاس مدینہ سے جو ہے نا، آپ جو لوگ عمرے کو یا حج کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، ایک مدینہ میں کھجور کا مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو کھجور کے مارکیٹ کے سامنے کا جو روڈ ہے نا، وہ روڈ سے آپ اگر چلتے جائیں گے تو تقریباً 3-3.5 کلومیٹر ہوگا میرے خیال سے، 3-3.5 کلومیٹر. اتنے دور پہ ایک جگہ ہے جس کو قباء کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو پہلے کہاں اترے ہیں؟ قباء میں. یہ پہلے لگتا. جب آپ قباء میں اترے تو وہاں اترتے ہی آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی. اچھا، ایک یہودی تھا، وہ جو ہے نا، جب یہ لوگ مدینہ کو واپس آئے تو انہیں کچھ تو سکھانے کرنے یا کچھ تو کام سے جو ہے گھر کی چھت پہ چڑھا. تو چھت پہ چڑھا تو دور سے دیکھا کہ دھول اڑ رہی ہے. وہ صحرا کے اندر جب اونٹ چلتے ہیں نا تو ایک دھول اڑنے کا ایک عجیب سما ہوتا. تو دور سے دیکھ کے اس نے سوچا کہ مسلمانوں تمہارے نبی آ گئے. تو ادھر جو ہے خوشی کے مارے سب نکلے، اور نکلنے کے بعد جو اشعار پڑھے نا، وہ اشعار آج تک کانوں میں گونجتے ہیں مسلمانوں کے. وہ اشعار ہے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسین چہرہ تھا اس کو بدر کہتے ہیں. پہلے تاریخ کو جو چاند نکلتا نا اسے ہلال بولتے ہیں، سمجھ رہے؟ جو بالکل کھجور کی شاخ کی طرح پتلا رہتا ہے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ ہلال. اس کے بعد 3 دن کے بعد قمر ہے، وہ سمجھ رہے؟ قمر ایسا مطلق بھی نام ہے. اور جب بڑھتے 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 فل مون ہوتا ہے، جب فل مون ہوتا ہے، پورا مکمل چاند ہو جاتا ہے، تو اسے بدر بولتے ہیں عربی میں.
تو طلع البدر علینا کہ مکمل چاند کی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا، وہ چاند بہت خوبصورت دکھتا ہے۔ آپ ابھی اپنے شہروں میں رہتے ہیں تو اپنے کو آسمان دکھتا ہے نہیں، سمجھ رہے؟ یہ پریشانی ہے اپنی۔ آسمان کی خوبصورتی سمجھنا ہے تو کبھی جنگل میں جاؤ، کبھی جو ہے یا لائٹ گئی بات ذرا اوپر چڑھ کے دیکھو آسمان کیسا دکھتا۔ اپنے یہاں لائٹ نہیں رہے، اندھیروں میں دیکھو، منظر اتنا خوبصورت بن جاتا ہے کہ آدمی پاگل ہو جائے، سمجھ رہے؟ تاج محل کو بھی اگر کوئی چاندنی رات میں دیکھے نا تو اس کی خوبصورتی ایسی لگتی ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا، اتنا خوبصورت دکھتا ہے وہ، جو اس کی روشنی جو ریفلیکٹ ہوتی ہے تاج محل سے، یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ خیر بات کو لمبا نہیں کرنا ہے، مجھے بتانا یہ ہے، تو یہ جو بچیاں جو ہے نا یہ نظم گا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی تھی۔ قباء میں آپ پہنچے ہیں، یہاں آپ نے 4 دن قیام کیا، ٹھیک ہے نا۔ سفر پیر کو شروع ہوا تھا، تو پیر سے پیر کتنے میں 8 دن، 8ویں دن آپ پہنچے ہیں۔ پھر اس کے بعد منگل بدھ جمعرات آپ قباء میں ہی رہے ہیں۔ جمعہ کے دن آپ قباء سے نکلے، تو آپ اگر وہ روڈ پہ چل رہے ہیں سیدھا تو لیفٹ میں آپ کو ایک مسجد دکھے گی جس کا نام ہے مسجد جمعہ۔ یہ بنو سالم قبیلہ آباد تھا۔ تو قباء سے آپ نکلے ہیں، بیچ میں آئے تو جمعہ کا وقت ہوا، تو جمعہ کی نماز آپ جہاں پڑھے ہیں وہاں بھی مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں، اور یہاں آپ نے اسلام کا پہلا جمعہ ہوا، اور پہلا خطبہ جمعہ کا جو ہے وہ اسی مسجد میں ادا کیا گیا، اس لیے اس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں۔ اس لیے عمرہ کو جانے والے، حج کو جانے والے ذرا پڑھ کے جاؤ، سمجھ کے جاؤ یہ سب چیزیں، تو وہاں جب دیکھیں گے تو پوری تاریخ ذہن میں گھومیں گی، سمجھ رہے؟ ورنہ کچھ بھی پتہ نہیں، ہاں مسجد ہے مسجد ہے، تو قباء کیا ہے، قباء کیوں اہمیت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کی زندگی میں بھی سنیچر کو قباء جاتے تھے۔ حدیث میں جو قباء جا کر 2 رکعت پڑھتا ہے اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، ہاں ہے نا۔ تو ابھی دیکھیے حافظ صاحب کے والدین ابھی جا کر آئے تو وہ ساری یادیں تازہ ہوئی۔ تو کیا بول رہا تھا میں، اچھا ٹھیک ہے، وہاں سے نکلے، مسجد جمعہ نماز پڑھے، پھر اس کے بعد آپ مدینہ میں آئے۔ مدینہ اس وقت کتنا بڑا تھا؟ اتنا بڑا تھا جتنا آج مسجد نبوی ہے، سمجھ رہے؟ اگر آپ بولیں گے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ شہر کتنا بڑا تھا، تو اتنا بڑا تھا جتنا آج، ہاں آج جتنی بڑی مسجد نبوی ہے نا اتنا ہی شہر آباد تھا۔ جب آپ آئے ہیں تو ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ میرے گھر قیام کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مدینے سے کیا تھا؟ اب اسے سمجھنے کے لیے ذرا اور اگر ہم تاریخ میں جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب۔ عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم۔ ہاشم کا نکاح ہوا تھا مدینہ میں، ٹھیک ہے نا، سلمہ نامی عورت سے۔ والد وہاں لڑکا ہوا، عبد المطلب جو ہے ان کے جو ہے رہائش مدینہ میں تھی، اور یہ جو عبد المطلب کی والدہ تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑدادی، یہ کہاں کی تھی؟ مدینہ کی تھی، اور ان کا خاندان بنو نجار تھا۔ تو وہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ ہمارے ننیحالی ہے، سمجھ رہے ہیں، ہمارا بھانجا ہوتا یا ہمارا نواسا ہوتا بول کے بنو نجار آگے تھے کہ ہم کو یہ ملنا، یہ مقام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ٹھہریں گے۔ تو سب آپس میں یہ تھے، تو آپ نے کہا اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اللہ کی طرف سے اسے حکم ہے، جہاں جا کے بیٹھے۔ اونٹنی آئی اور آ کر وہاں بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی کا ممبر وغیرہ کا جو حصہ ہے نا سامنے کا، وہاں آ کر وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ وہاں سے قریب میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، تو جیسا جو انہوں آئے وہاں نزدیک بیٹھے تو ان کا گھر سب میں نزدیک تھا، تو انہوں فوراً ہی وہ بکسا رہتا تھا کجا ہوا جو ہے نا اونٹ کے اوپر ایک
بڑا سا کجاوا باندھ دیتے ہیں لکڑی کا، جس میں بیٹھتے ہیں سامان رکھتے ہیں، تو انہوں پورا بکسا اٹھا کے ساتھ چلنے لگے. اب دوسرے ادھر ادھر کھینچتا نہیں کر رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، سمجھ رہے، اپنی سٹکیس جہاں جا رہی ہے آدمی اس کے پیچھے جاتا. کبھی ہم بھی جاتے ہیں کہیں پر کسی جگہ بیانوں کے لیے، تو لوگ جو ہے نا محبت میں سٹکیس اٹھا کے چل دیتے، تو اپنے کو اپنے سٹکیس کے پیچھے جانا پڑتا ہے. بھائی بیگ جدھر جا رہی ہے اپن ادھر جائیں گے، ادھر ادھر نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے. پھر حضرت ابو ایوب انصاری، اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری کو شرف ملا اللہ کے رسول کا میزبان ہونے کا. اور یہ شرف ان کو اتنا بڑا ملا، اس شرف کی ہی برکت تھی کہ ترکی کا جو شہر ہے استنبول، سب میں پہلے جو فوج گئی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فوج بہت ہی شاندار فوج ہوں گی. ان کے لیے اللہ کے رسول نے وعدے کیے تھے کہ وہ بہترین لشکر ہوگا. تو حضرت ابو ایوب انصاری بیمار تھے، 90 سال سے عمر زیادہ ہو گئی تھی. کہا نہیں میں اس میں جاؤں گا. اور اس شہر کو فتح اس وقت تو نہیں کر سکے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا تھا مجھے دشمن کی زمین میں جتنا ہو سکے اندر لے جا کے دفناؤ. تو حضرت ابو ایوب انصاری کو لا کر وہ جو شہر کی فصیل تھی استنبول کی وہاں لا کے دفنائے. تو آج حضرت ابو ایوب انصاری کی مزار کہاں ہے؟ ترکی میں ہے، ترکی کے شہر استنبول میں. الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ کئی مرتبہ گیا. سفر تو ایک مرتبہ ہوا، لیکن مزار پہ مجھے کئی مرتبہ جانے کا شرف حاصل ہوا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس کا. وہیں قریب میں حضرت ابو ایوب انصاری کے نام سے ہی مسجد بھی ہے. اس مسجد میں الحمدللہ میں نے جمعہ کی نماز ادا کی. یہ میزبان رسول، الحمدللہ بولیے ایک مرتبہ الحمدللہ. تو یہ شرف حاصل ہوا الحمدللہ. تو بہرحال یہ میزبان تھے، ان کے بھی واقعات ہیں، اب اتنے تفصیل میں نہیں ہے. یہاں آنے کے بعد جس جگہ اللہ کے رسول اترے نا، سب میں پہلی چیز مسجد کے بغیر مسلمان زندہ نہیں رہ سکتا. جن لوگوں کا تعلق مسجد سے ہوگا وہی مومن رہیں گے. اسی لیے مسجد کا جو عادی ہوگا اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو. یہ میں نے دیکھا ہے افریقہ وغیرہ میں جو ہے نا، جو لوگ مسجد سے تعلق توڑ دیتے ہیں آگے ان کی نسلیں مرتد ہو جاتی ہیں. تو مسجد سے تعلق رکھو. جہاں مسجد رہیں گی وہ نام کا مومن تو رہے گا، اور اگر مکتب ساتھ میں ہو گیا تو کام کا مومن بنے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسجد بنائی نا، تو پھٹ سے پیچھے ایک چبوترا بنایا جسے صفہ کہتے ہیں، اور وہ صفہ کا مدرسہ قائم ہوا. تو مسجد کے ساتھ مکتب کا نظام ضروری ہے. اللہ کے رسول نے وہ بھی نظام بنایا. تو بہرحال آپ نے وہ جو جگہ تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، تو ان کو بلایا. وہ زمین خریدنا تھا مسجد کے لیے. تو وہ 2 بچے جو تھے انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہم یہ مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں. آپ نے قبول نہیں کیا، بلکہ زمین کی قیمت مانگو بولا. تو اس کے بعد 10 سونے کے سکے پہ وہ طے ہوا. آپ نے وعدہ کیا، لیکن حضرت ابو بکر نے اپنے پیسے سے وہ جگہ خریدی. وہ زمین خریدی گئی، اور وہاں پر جو ہے صاف صفائی کر کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد بنانے میں حصہ لیا. وہ پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور لا کر وہ مسجد بنی. سمجھے نا، کچی اینٹوں سے ہی بنی تھی. پھر وہ جو ہے اس میں جو الگ الگ ستون تھے. اب اگر آج عمرے کو آپ جائیں گے یا حج پہ، تو وہ ستون جو آج ہے نا اس پہ نام لکھے ہوئے ہیں الگ الگ، وہ جو کھمبے تھے اس زمانے میں. بہرحال یہ مسجد بن گئی، مکتب بن گیا. اور یہاں آنے کے بعد اب نئے مسائل کھڑے ہوئے جو مدنی زندگی کہلاتے ہیں. یہ پہلا اسٹیٹ تھا، اسلامک اسٹیٹ، اور یہ 1 نیشن اسٹیٹ تھا. اب جو لوگ پولیٹیکل سائنس پڑھے ہوئے ہیں اور سیاست کو جانتے ہیں، اب ان کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی کہ وہ سیاست کو سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو، وہاں کے مشرکین کو اور دیگر قبائل کو بلایا. ایک باقاعدہ ایک سنویدھان ان کا بنا اسلامک اسٹیٹ کا، اسے مواثیق و مدینہ کہتے ہیں. آپ نے باقاعدہ یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ بنایا
کسی پہ زور زبردستی نہیں مذہب کی، سب مل کر ملک کی حفاظت کریں گے، ملک پر کوئی آنچ آئے گی تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، اور ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرے گا، جان مال آبرو عزت کی حفاظت کی جائے گی، کوئی کسی کے جان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، کسی کے مال سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، کسی کی عزت پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا، ہر ایک کو امن و امان رہے گا۔ ان اصولوں پہ مدینہ کا اسٹیٹ بنا تھا۔ پھر کیا ہوا، نئے مسائل آرتھک جو ہے نا، یعنی اکونومیکل پرابلمس جو تھے، آرتھک پرابلمس ایسے تھے کہ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے اب نئے مسلمان، ان کے پاس کچھ بھی بیس نہیں تھا، نہ مکان تھا نہ کاروبار تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور جو مدینہ کے لوگ تھے ان کے پاس کھیتی باڑیاں وغیرہ تھی۔ تو اب آپ نے یہ کیا کہ مکہ کا ایک آدمی مدینہ کے ساتھ بھائی چارہ بنایا۔ اس پر بھی پوری تفصیل سے بات نہیں آ سکیں گے کہ وہ سسٹم کیسا بنا اللہ کے رسول نے۔ اس کو بولتے ہیں مواخات، سمجھ رہے؟ مواخات کا مطلب بھائی بنانا۔ آپ نے دو دو کو بھائی بنایا، ایک مکہ کے آدمی کو مدینہ کے لوگوں کا دل واقعی ایسا بڑا تھا کہ قرآن نے ان کی تعریف کی کہ جو لوگ گھر چھوڑ کے ان کے پاس آئے تھے ہجرت کر کے، ان لوگوں نے ان کا حق ادا کر دیا۔ قرآن تعریف کرتا ہے، کہا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ وہ جو ہجرت کر کے آئے ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور دینے میں ان کو دل تنگ نہیں ہوتا، بلکہ خود پر ترجیح دیتے ہیں۔ اتنا تک ترجیح دیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہجرت کر کے مکہ سے آئے، مدینہ میں حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مدینہ میں حضرت سعد ابن ربیع کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو سونپا کہ تم ان کے بھائی ہیں، ان کو اب اسٹیبلش کرو، ان کو جماؤ، اب ان کا مدد کرو اور ان کو اپنے پیر پہ کھڑا کرو۔ تو حضرت سعد ابن ربیع حق دیکھیے جو قربانی مدینہ کے لوگوں کی تھی، مدینہ کے لوگوں کو انصار کہا گیا، انصار مطلب مددگار، مہاجرین مکہ والے، تو ایک مہاجر ایک انصاری، بھائی بھائی۔ تو حضرت سعد ابن ربیع نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو لے کر گئے، کہا یہ میری ٹوٹل پراپرٹی ہے، یہ میرے گھر ہیں، اس میں سے آدھا تمہارا آدھا میرا، یہ کھیتی ہے، آدھی میری آدھی تمہاری۔ پھر کہا میری دو بیویاں ہیں، دونوں بیویوں کو دیکھو، جو تمہیں پسند ہے میں اسے طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کرو۔ اس حق تک آئے۔ جب اتنی بات بولے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تمہیں مبارک کرے اور تمہیں برکت دے، یہ سب چیزوں کا نہیں، مجھے تم مارکیٹ کا رستہ بتا دو۔ سمجھ رہے؟ مجھے کیا بتاؤ؟ مارکیٹ کا رستہ بتاؤ۔ تو بنو قینقاع کا پاس مارکیٹ ہوتا تھا، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا برانڈ چلتا تھا، سمجھ رہے؟ نام تھا تجارت کی دنیا میں۔ تو انہوں نے جا کر کاروبار شروع کیا اپنے نام، اپنا جو گڈ ول بولتے نا کہ کمپنی کا اپنا ایک برانڈ بنتا ہے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ایک نام چلتا تھا مکہ میں۔ تو وہ جا کے مارکیٹ میں تھوڑے دن کاروبار کیے، اس کے بعد اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے تو وہ پیلی خوشبو عورت استعمال کرتی تھی، تو ان کو داغ لگا تھا کپڑے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے داغ، شادی کی ہے کیا؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول، ایک انصاری عورت سے میں نے نکاح کر لیا۔ تو بولے کتنا مہر دیا؟ تو ایک گٹھلی سونے کی دیا ان کو۔ سمجھ رہے؟ اتنے جلدی اتنا بڑھ گئے۔ تو یہ صحابہ، ایسا نہیں کہ کسی پہ، صحابہ کرام کی ایسی عادت نہیں تھی کہ کون سہارا دیا کہ اس کے کندھے پر ہی سوار ہو کو بیٹھنے کا، یہ بھی سمجھو، دینے والے بھی دل کھول کے ہیں تو لینے والے بھی دل کھول کے ہیں۔ یہ چیزیں سمجھنے کی۔ آج کسی کو سہارا دو، یہ ہمارے نوجوانوں کو بار بار بولتا ہوں میں کہ فوراً بوجھ بننے شروع ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے؟ بوجھ مت بنو، کسی پر بھی بوجھ مت بنو، اپنے یعنی صحابہ، اچھا ہوا کیا؟ خیر اب یہ بہت مواخات کے سلسلے میں صحابہ کرام نے جو کردار ادا کیا، انصاریوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد جب بھی جنگیں ہوئی انصاری زیادہ شہید ہوئے،
مہاجرین کم ہوئے. بدر میں 12 شہید ہوئے، اس میں سے 8 انصاری تھے اور 4 مہاجرین تھے. احد میں بھی آپ تعداد دیکھو تو انصار نے اپنا حق ادا کر دیا، اتنا حق ادا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا، خود ضرورت مند رہتے تھے لیکن اپنے مہاجرین بھائی کو ان کی ضرورتیں پوری کرتے. اسے مواخات کہتے ہیں. یہاں سے مدینہ کا ایک نظام چلا. اب دوسرے مضامین بھی ہیں انشاءاللہ، شاید آگے کے جو مضامین ہیں اس کو لیں گے. ایک رائے آخر میں یہ ہے کہ دیکھو آج اپنی ہجرت کے بارے میں بات کی ہے، بہت سی باتیں ذہن میں آتی بھی گئی تو میں اس کو ہٹاتے گیا کہ اس میں اگر جائیں گے تو بہت لمبا وقت جائے گا بول کر. یہ چیز سیکھنے سے تعلق رکھتی، پڑھنے سے تعلق رکھتی، اس سے سبق حاصل کرنے سے تعلق رکھتی. الحمدللہ آپ سب حضرات اتنی قربانیوں کے ساتھ، اتنے ڈسٹریکشن اور اتنے توجہ کو بھٹکانے والی چیزیں، موبائل ہیں، گپ شپ ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، وہ سب چھوڑ کر قربانی کے ساتھ یہاں جو بیٹھ رہے ہیں تو اسی کو تھوڑا اور فروغ دو. یہ 12 دن ہمارے اکابر تو منع کرتے کہ ربیع الاول میں تاریخ کیا بیان کرنے کا، یہ تو پورے سال کرنے کی چیز ہے. سمجھ رہے کہ تم فکس کر کے لوگوں کو جو ہے نا غلط رخ پہ ڈال رہے. وہ سمجھ رہے کہ ربیع الاول سے اپنے کیا لینا دینا. ایک بات سمجھو اس چیز کو، سیرت جو ہے یہ ہر دن کی چیز ہے. ایسا وہ نہیں ہے ربیع الاول میں کرنے کا اور بس چھٹی. یہ کب ہوتا جب حقیقت ختم ہوتی تو لوگ فارمیلٹیز پہ آتے. جیسے یورپ میں ماں باپ کی خدمت کرنے کا موڈ ہی ختم ہو گیا، اب کوئی نہیں کرتا ماں باپ کی خدمت وہاں. لیکن اب حقیقت ختم ہو گئی تو ان کو فارمیلٹی کرنا ہے، یعنی لیکن وہ احساس ہے. تو مدرس ڈے کیا کر دیا انہوں نے، مدرس ڈے، فادرس ڈے. کیوں بولے تو ایک دن وہ چھٹی لے کو باپ کو کیا تو ایک گلاب کا پھول دیں گے اور ذہن میں یہ بنا لیتے کہ میں باپ کا حق ادا کر دیا کہ فادرس ڈے پہ ان کو ملا، میں ان کو کھانا کھلایا. سمجھ رہے کیا یہ حق ادا کرنا ہے ایسا؟ تو 12 دن سیرت سن کے ہم بول رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کا حق ادا کر دیے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے صاف بول رہا ہوں. سیرت تو ہر دن کی چیز ہے. اپنے بچوں کو میں خود عہد کر رہا ہوں اپنے آپ سے کہ میں اپنے بچوں کو کم سے کم کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے جب ہم پیش ہوں تو میں یہ بول سکوں کہ میں نے اپنے بچوں کو آپ کی سیرت تو سنایا تھا. سمجھ رہے یہ بہت بڑی چیز ہے. سیرت پڑھو، سیرت سناؤ، صحابہ کے واقعات پڑھو، صحابہ کے واقعات اپنے بچوں کو سنا، پکڑ کے بٹھاؤ بچوں کو. خود بھی پڑھنا ہے، بچوں کو بھی پڑھانا ہے. کیا کیسے باپ ہیں ہم کہ ہم اپنے نبی کی سیرت اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتے؟ اس سے زیادہ نحوست کی بات کیا ہوگی؟ ہے یا نہیں؟ افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ بتاؤ. ہاں ہم نے کیا دیا بچے کو؟ یہ تو فکر ہے کہ اس کا جو ہے دکان بنا کے دینا، اس کو کھیتی بنا کے دینا، یہ اس کے اچھی ہونا، دنیا اچھی ہونا. لیکن جو دینے کی چیز ہے وہ تو دیے نہیں. تو اس چیز پہ ضرور اس کا خیال رکھو. سمجھ لیں تو ہم اپنے گھروں میں سیرت کو عام کریں گے انشاءاللہ. ہاں اس کے لیے اپنے علماء سے جڑو اور مسجد میں ہر ہفتے کا پروگرام بناؤ کہ ہم ہفتے میں ایک دن شروع سے سنیں گے. یہ 12 دن تو الگ الگ موضوعات پہ. اللہ جزائے خیر دے ذمہ داران کو، حافظ صاحب کو، حضرت مولانا کو کہ انہوں نے اس بارے میں فکر کی. یہ تو ایک موضوع پہ وہ چٹکارا دیتے نہیں کیا کہ بھئی چٹکارا دو، کم سے کم جڑے تو رہیں لوگ، ایسے ایسے خرافات. لیکن یہ پوری نہیں ہے. آپ پوری سیرت کے سننے کا ہر ہفتے پروگرام بناؤ اور سال بھر یہ نظام چلنا چاہیے. تو اس میں فکر کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ، جڑیں گے، ایسے پروگرام ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق